بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اعمال ایسے ہیں جن کا اجر انسان کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ 7 اعمال کون سے ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا اور انسان سے فرمایا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا تو اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت کے باغ ہیں، اور اگر تو نے شیطان کا راستہ اختیار کیا تو جہنم تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی وجہ سے ہر انسان کی خواہش یہی ہے کہ وہ جنت میں جائے، نہ کہ جہنم میں، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں نیک اعمال کی ضرورت ہوگی، اور وہ نیک اعمال کرنے کے لیے ہی ہمیں یہ زندگی عطا کی گئی ہے۔ ناظرین، جب انسان موت کی آغوش میں جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان قبر میں بھی ہوتا ہے تو اس کے کچھ نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس مردے کے لیے مغفرت کا باعث بنتے ہیں۔ جب انسان قبر کے وحشتناک اندھیرے میں اکیلا پڑا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ اعمال انسان کے لیے بہت بڑی راحت کا باعث ہوتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 7 اعمال کون سے ہیں، تاکہ ہم بھی ان کی کثرت کریں اور ہم بھی مرنے کے بعد اجر و ثواب حاصل کرتے رہیں۔ نمبر 1، کسی کو علم سکھایا ہو تو یہ ایسا عمل ہے جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ یاد رہے، یہاں علم سے مراد دینی علم ہے، نہ کہ دنیاوی علم، کیونکہ دنیاوی علم صرف دنیا میں ہی فائدہ مند ہے، جبکہ دینی علم آخرت میں بھی کامیابی دلائے گا۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے مذہب اسلام میں بھی علم حاصل کرنے کی بہت تلقین کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ علم سکھاتا ہے اس کو بھی بہت زیادہ عزت و احترام دیا جاتا ہے۔ لہٰذا کسی کو اگر علم سکھایا ہے تو یہ بہت زیادہ نفع والا کام ہے۔ نمبر 2، نہر کھود کر پانی جاری کروایا ہو۔ ناظرین، پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتا وہاں کے مکین کس اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں ہر وقت پانی موجود ہوتا ہے، جب کبھی کسی وجہ سے بند ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ اس وقت کا اندازہ لگائیے کہ جب یزید لعنتی نے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان پر پانی بند کر دیا تھا تو یہ کتنا کربناک مرحلہ تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت عطا کی ہوئی ہے تو اس سے کہیں پانی کی فراہمی میں مسئلہ ہے تو وہ حل کرائیں۔ یہ ایسا کام ہے جو کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بنوایا ہو۔ ناظرین، اس بات کا بھی وہی مطلب ہے کہ لوگوں کو اگر پانی کا کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، تو اسے حل کرنے کے لیے پانی کا کنواں بنوایا ہو تو یہ کام بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، اور جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہودی کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ مدینہ میں یہودی کے پاس میٹھے پانی کا کنواں تھا تو وہ پانی بیچا کرتا تھا، اور لوگ غریب تھے اس لیے خریدنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی کو علم ہوا تو آپ نے وہ کنواں منہ مانگی قیمت دے کر خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، ماشاء اللہ۔ نمبر 4، درخت لگایا ہو۔ ناظرین، آج کل آپ نے موسمیاتی تبدیلیوں کا نام سنا ہوگا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ جو درخت پہلے سے لگے ہوئے تھے وہ کاٹ دیے گئے، اور نئے درخت لگانے کی ہم زحمت نہیں کرتے، اور جب کبھی نئے درخت لگائے بھی جاتے ہیں تو ان کی حفاظت نہیں کی جاتی کہ وہ کامل درخت بن سکیں۔ اسی طرح اگر آپ کوئی پھلدار درخت لگاتے ہیں تو جب تک لوگ پرندے اس کا پھل کھائیں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پھلدار درخت نہیں بھی ہے تو لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے تو آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ نمبر 5، مسجد بنوائی ہو۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں مسجد بنائی، یعنی اللہ پاک کا گھر بنایا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص اپنی دولت مسجد پر لگاتا ہے اور اسے خوبصورت کر کے بناتا ہے تاکہ لوگ اس میں نماز کے لیے آئیں تو یہ عمل انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس مسجد میں قیامت تک جتنے بھی لوگ نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا۔ نمبر 6، قرآن مجید کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہو۔ یہاں عمل سے مراد 2 کام ہیں۔ پہلا کہ قرآن کو خرید کر وقف کر گیا ہو، کسی بچے کو دے دیا ہو کہ وہ پڑھے، یا پھر خرید کر مدرسے میں دے دیے ہوں تاکہ بچے وہاں پر تلاوت کر سکیں، تو یہ عمل بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
اگر کسی شخص نے دنیا میں کسی کو قرآن سکھایا ہو تو یہ بھی بہت افضل کام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ نمبر 7، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہو جو کہ مرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے اور فرمایا، صحابہ، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جب مریں گے تو گنہگار ہوں گے، لیکن جب قیامت کے روز اٹھیں گے تو نیکیوں کے پہاڑ لے کر اٹھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی جو اولاد ہوگی وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے گی اور اتنی بخشش کی دعائیں مانگے گی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرما دے گا اور اس کے نیک اعمال میں اضافہ فرما دے گا۔ تو ناظرین، یہ ہیں وہ 7 کام جو کہ مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے۔ میرے دوستو، یہ دنیا فانی ہے، ہم بھی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے نیک اعمال کریں، اور یہ اوپر بیان کیے گئے اعمال تو لازمی کریں تاکہ مرنے کے بعد بھی نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔